السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے موتیوں کا سوداگر۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں موتیوں اور جوہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جوہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جوہرات تحفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ کچھ جوہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ وزیر نے حضرت حسن کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرایا، جس میدان میں ایک خیمہ تھا۔ اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کی مخمل کا فرش تھا، نہایت قابل دید منظر تھا۔ وزیر نے حضرت حسن کو خیمے کے عقب میں کھڑا کیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن نے سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم و تعزیت ادا کرنے یہاں آیا تھا۔ حضرت حسن نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت مقدس عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگی اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلواریں لے کر خیمے کے اندر آئی، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ جوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا اور بہت سا رو کر یہ بھی خیمے سے باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس کہ تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہاں مان کر تیری جان واپس کر دے تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیرے قبر کے پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیر کرنے کو موجود ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑے فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیری قبر کے پاس موجود ہیں، لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال و جواہر کا خواستگار ہے اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا۔ اسی لیے میں اب تجھ سے پھر ایک سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس سے رخصت ہوئے۔
حضرت حسن نے یہ واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑا کہ دنیا سے طبیعت اچاٹ ہو گئی، اور آپ نے آئندہ دنیا کے جوہرات چھوڑ کر آخرت کے جوہرات خریدنے شروع کر دیے، اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کریں، اور بصرہ میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ایسی عبادت نہ کرتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ 70 برس تک باوضو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔